بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم پہنچے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس جملے پر، وقوله بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی نشست میں اور شاید اگلی نشست میں بھی اللہ تعالیٰ کا صفت رحمت کا بیان کرتے ہیں، اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو دلائل بیان کیے ہیں ان کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. شرح میں فضل الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت، صفت رحمت کو ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النمل آیت نمبر 30 کی آیت ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مصنف یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ حکم کو ثابت کرے. یہ مقدمے کے طور پر بیان نہیں کی جیسے کہ ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ حکم ثابت کرنے کے لیے ہے. اور بسم اللہ کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے بات کر چکے ہیں، اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں سورۃ النمل آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تین اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ، الرحمن اور الرحیم، اور صفات میں سے صفت الالوہیہ اور صفت الرحمہ اس آیت میں ثابت ہوتے ہیں. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الى آخر آیت سورۃ غافر آیت نمبر 7. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ فرشتے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، سورۃ غافر آیت نمبر 7. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کتنا عظیم ہے اور اس کا فائدہ کتنا عظیم ہے. فرشتے عرش کے ارد گرد جو ہوتے ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، وہ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر جو شاہد ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ صفت رحمت کے ثبوت میں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، یہ ہمارے رب ہر چیز میں وسعت ہے، رحمت اور علم کی، رحمت اور علم کی ہر چیز میں وسعت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں دلالت ہے کہ ہر چیز جہاں تک اللہ تعالیٰ کا علم پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. تو اللہ تک رحمت وہاں تک پہنچی ہے.
جہاں تک علم ہے وہاں تک رحمت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دونوں کو شامل کیا ہے ایک ساتھ. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمت و علم کو اللہ نے جوڑ دیا ایک ساتھ. اور یہ رحمت جو ہے اس آیت کریمہ میں یہ عام رحمت ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، یہاں تک کہ کافروں کو بھی. یعنی کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. یہ رحمت جو ہے یہ کافروں کے لیے بھی ہے، یہ عام رحمت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو علم سے جوڑا ہے. ہر وہ چیز جہاں تک اللہ تعالیٰ کا علم پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمت بھی وہاں تک پہنچی ہے اور ہر چیز کو شامل ہے، یہاں تک کہ کافر پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. لیکن یہ جو رحمت کافر کے لیے ہے، جو عام رحمت ہے، یعنی یہ صرف جسدی بدنی اور دنیاوی نعمت ہے، یہاں تک قاصر ہے اور بہت ہی کم ہے اور قاصر ہے مومن کی رحمت کی نسبت میں. جو کافر کو رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو اسے نوازتا ہے کھانے سے، پینے سے، لباس سے، مسکن سے اور شادی بیاہ نکاح وغیرہ سے، اور اس کے علاوہ بھی. لیکن مومن کی رحمت جو ہے، جو مومن جو ہیں اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحم فرماتا ہے، جو اس عام رحمت سے زیادہ خاص ہے اور عظیم ہے. کیونکہ جو مومن پر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ایمانی ہے، دینی ہے اور دنیاوی بھی ہے. ایمانی رحمت ہے، دینی رحمت ہے اور دنیاوی بھی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ کافر سے کہیں اچھے حالت میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے امور میں بھی. ذرا غور سے سنیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر دنیا کے امور میں مومن سے زیادہ بہتر ہے. بات درست نہیں ہے، کیونکہ کافر کی زندگی دنیا کی حد تک ہے. اس کی ساری جو محنت ہے وہ اسی دنیا کے لیے ہی ہے. دنیا میں جو چیز کم پڑ جاتی ہے وہ اس کے دل پر، اس کی جان پہ اثر اس کمی کا ہوتا ہے. تو کبھی بھی جیسے کہ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنی ہے اور اس کا حق حاصل کرنا ہے، وہ کبھی اس حق کو ادا نہیں کر سکتا، نہ کبھی حاصل کر سکتا ہے. کھانا پینا، مسکن ہے، منکح ہے، شادی بیاہ، بچے پیدا کرنا، یہ تو جانور کی زندگی جیسی ہے. اور جانور کی زندگی آپ دیکھیں وہ کافر کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے. اسے کھانے پینے کو کمی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور اگر کمی ہو بھی جائے تو اسے پتہ اس کا رازق ہے جس کو رزق دینے والا. لیکن کافر کی جب رزق میں کمی ہوتی ہے تو اس کا رب تو ہے نہیں جس کو وہ مانتا ہے، تو پھر اسی دنیا کو ہی کوستا رہتا ہے. اسی نیچر کو جس کو اپنا رب سمجھ بیٹھے اسی کو کوستا رہتا ہے. نعوذ باللہ. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر حالت میں ہوتا ہے کافر کی نسبت، یہاں تک کہ دنیا کے امور میں بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذرا غور سے سنیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخر الآية. سورة النحل 97. من عمل صالحا، جس نے بھی اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، من ذکر او انثى، چاہے نر ہو یا مادہ میں سے ہو، وہ مؤمن، جب کو ایمان کی حالت میں ہو، مومن ہو. فلنحيينه حياة طيبة، بس ہم یقیناً اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ اچھی زندگی. صرف آخرت میں جنت میں کیا، حیات طیبہ دنیا میں اور آخرت میں اجر عظیم جنت کا جو ہے وہ وعدہ موجود ہے. جیسا فرماتے ہیں الحیات الطیبۃ هذه مفقودۃ بالنسبۃ للکافر. یہ جو حیات طیبہ ہے کافر کی زندگی میں مفقود ہے، فقدان ہے اس کا. حیات تو ہے، زندہ کافر بھی ہے،
لیکن حیات طیبہ نہیں ہو سکتی کبھی، کیونکہ نہ وہ عمل صالح جانتا ہے اور نہ وہ ایمان کو جانتا ہے۔ اگر کوئی عمل کرتا بھی ہے نیک عمل تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، رب تو ہے نہیں جس کو وہ مانتا ہے تاکہ اس کے لیے کچھ کرے، ایمان تو اس کا ہے نہیں۔ جب ایمان کا فقدان ہے تو عمل صالح کا بھی فقدان ہے اور حیات طیبہ کی بھی فقدان ہے، یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب ایمان کا فقدان ہے تو عمل صالح اب جتنا بھی کریں وہ عمل تو ہوگا، صالح کبھی نہیں ہوگا، اگرچہ دیکھنے والے کو عمل صالح کیوں نظر نہ آئے۔ اور پھر اس کی زندگی میں حیات تو ہوگی لیکن طیبہ کبھی نہیں ہو سکتی، اس کا بھی فقدان ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کی زندگی جانور جیسی زندگی ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے اور اس کا اخراج بھی ہو جاتا ہے، اور جب بھوکا رہتا ہے تو چیختا چلاتا رہتا ہے۔ کافر ایسے ہوتے ہیں، جب پیٹ بھر جاتے ہیں تو نہ شکری پہ اتر آتے ہیں، تکبر پر اتر آتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو چیختے چلاتے رہتے ہیں، اپنی دنیا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ لیکن مومن جو ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے، اور اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، تو اس کے لیے دونوں صورتوں میں خیر ہے، مصیبت میں بھی خیر ہے، مشکل حالات میں بھی خیر ہے، تنگی کے حالات میں بھی خیر ہے، اور کشادگی اور اچھے حالات میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ ہمیشہ آپ اسے دیکھتے ہیں کہ مومن کا دل کشادہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے کے ساتھ چلتا رہتا ہے، مصیبت کے وقت کبھی جزع نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ سے کسی نعمت سے نوازتا ہے تو نہ شکر کبھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک متوازی زندگی گزارتا ہے، مستقیم اور معتدل ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں رحمتوں میں، عام رحمت میں اور خاص رحمت میں۔ پھر ایسا فرماتے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ وہ صرف کافروں کے پیچھے لگنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ جا ملنا چاہتے ہیں دنیاوی امور میں، یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کو ہی اپنے سارا وقت دیا ہوا ہے، اور سارا ان کی سوچ اور سمجھ اور غم اور ہم دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ جب انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سے کچھ چیز لی جاتی ہے یا نہیں دیا جاتا تو وہ ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ یہ دنیا کے معاملات میں جتنی بھی زیادہ دنیا کما لیں تو ان کے لیے یہ دنیا جو ہے جہنم اور جہنم بن جاتی ہے، وہ دنیا کی لذت کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کی صحیح لذت ان لوگوں نے حاصل کی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بعض سلف کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر بادشاہ اور بادشاہ کے بیٹے یہ جان لیتے جس خیر میں ہم لوگ ہیں تو وہ تلواروں سے ہی اس خیر کو ہم سے چھیننے کی کوشش کریں۔ کس خیر میں وہ ہیں؟ دنیا کی لذت اور آخرت کے خیر کی اور بھلائی کی امید جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر بادشاہ بھی، دنیا کے بادشاہ اور ان کے بیٹے بھی پتہ چل جائے کہ کتنی لذت میں، کتنی دنیا کی بھلائی اور حیات طیبہ جیتے ہیں، تو تلواروں سے بھی چھیننے کی کوشش کریں۔ عجیب بات ہے، کیا بادشاہ کی حیات طیبہ نہیں ہوتی؟ اگر ایمان و عمل صالح جتنا کمزور ہوگا اتنی حیات طیبہ کمزور پڑے گی، اور جتنا ایمان عمل صالح مضبوط ہوگا اتنی حیات طیبہ مضبوط ہوگی۔ اس لیے اہل ایمان اور اہل علم کے چہرے پہ ہمیشہ آپ رونق دیکھیں گے، ان کے سینے کشادہ ہوتے ہیں، دل میں اطمینان سکون ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، 2 رکعت پڑھتے ہیں
ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، راحت بال بن جاتی ہے نماز. ہر نیک عمل کے بعد ایک نئی سی تازگی محسوس ہوتی ہے، خوشی طاری ہوتی ہے. ہمیشہ بات کرتے ہیں تو اچھی بات کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں تو نیک عمل صالح عمل ہوتا ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق، صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور یہ فضل اللہ تعالیٰ جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جیسے فرماتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اس لیے بادشاہ اور بادشاہ کے بیٹے جو ہیں وہ تلواروں سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اس خیر کو، کیونکہ ان کے اور ان کے بیچ میں جو ہے اس نعیم اور خیر کا فقدان ہے نافرمانیوں کی وجہ سے، اور دنیا کی طرف رغبت کرنے اور رکون کرنے کی وجہ سے، اور ان کی تمام جو فکر ہے اور سوچ ہے اور جو غم ہے اور وہ مبلغ علم جو ہے صرف دنیا سے ہی جڑا ہوا ہے. جب فکر آخرت کی ہوگی، جب ایمان مضبوط ہوگا اور عمل صالح بھی آسان ہوگا تو یہ حیات طیبہ بھی واللہ آسان ہو جاتی ہے. دیکھیں، فکر آخرت اور ایمان، آپ دیکھتے ہیں کئی آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یعنی جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی فکر اس آخرت کے ساتھ جڑی رہتی ہے کہ اپنی آخرت کو کیسے بہتر کرنا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا منہج بھی سیدھا ہو جاتا ہے. اور جب اس کا ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمل صالح کی توفیق بھی دیتا ہے. اور جب وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ زندگی بھی طیب ہو جاتی ہے اور اچھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. قوله رحمة وعلما، رحمة جو ہے اس کے عربی تمییز ہے محول عن الفاعل، اور علما بھی، کیونکہ اصل یہ جملہ ہے ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. جو لفظ رحمة وعلما یہ منصوب ہے، اصل میں جو لفظ ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، کہ اللہ تعالیٰ رحمت اور علم ہر چیز کو وسیع ہے، لیکن یہ تمییز ہے کیونکہ رحمت اور علم کا جو اعراب ہے وہ فاعل ہے، تو فاعل سے یہ تمییز محول ہے، تو جو رحمت کا جو فاعل تھا وہ رحمتاً و علماً ہو گیا ہے. شیخ صفرت شیخ العثیمین رحمہ اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ربوبیت کی صفت کا ثبوت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عموم رحمت کا اور علم کی صفت کا ثبوت ہوتا ہے. تیسری آیت اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43. بالمؤمنین، شیخ صاحب فرماتے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ متعلق رحیم کے ساتھ، اور تقدیم معمول جو ہے وہ حصر پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف مومنوں پر رحم کرنے والا ہے، کسی اور پر نہیں. کیونکہ اصل جملہ کہ وَكَانَ رَحِيمًا بِالْمُؤْمِنِينَ، تو بالمؤمنین پہلے آ گیا، رحیم بعد میں ہے. اور قاعدہ کیا ہے، جب فعل کو آگے کر دیا جاتا ہے، یعنی جس جگہ پیچھے سے جب آگے کیا جاتا ہے تو اس کا کسی دلالت کرتا ہے یہ حصر پر یا صرف اور صرف. جیسا فرماتے ہم دونوں میں کیسے جمع کر سکتے ہیں اس آیت میں، جس میں صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے، کسی اور پہ نہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ابھی ان کا صفت مؤمنین جو ہے رحمت جو یہاں پہ صرف مومنوں پر منحصر ہے، صرف مومنوں کے لیے. اور پچھلی آیت میں، اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وہ یہ کہا کہ وسیع عام رحمت ہے سب کے لیے. دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ رحمت جو یہاں پر ہے اس آیت میں، یہ وہ رحمت نہیں جو اس آیت میں ہے. دیکھیں لفظ ایک ہی ہے، رحمت کا صفت ایک ہی ہے،
لیکن دونوں آیتوں میں جو دلالت ہے رحمت کی وہ مختلف ہے. ایک آیت میں عام ہے تمام مخلوقات کے لیے، اس میں کافر بھی شامل ہیں، اور دوسری میں خاص ہے صرف مومنوں کے لیے. تو کہ تعارض ہے؟ تعارض بالکل نہیں ہے. سبحان اللہ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو رحمت مومنوں کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے، اور آخرت کی رحمت ہے جس سے کافر محروم ہے، جو پہلے جو کے علاوہ جو پہلے بیان کر چکی ہے. یہ دونوں میں جمع ہیں. اور دیکھا جائے تو رحمت تو سب مرحوم ہیں، اللہ کی رحمت سب کو شامل ہے، لیکن دونوں رحمتوں میں فرق ہے، خاص رحمت اور عام رحمت میں. اور اس آیت میں اللہ کے صفات میں صفت الرحمت کا ثبوت ملتا ہے. اور مسئلہ کی کہ معاملے کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایمان پر ترغیب کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کی طرف رغبت دی جا رہی ہے. چوتھی آیت کریمہ میں صفت رحمت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقولہ ورحمتی وسعت کل شیء الی آخر آیت، سورۃ الاعراف آیت نمبر 156. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حمد و ثنا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. تو اپنے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہر چیز کو شامل ہے، آسمانوں میں اور زمینوں میں، تمام مخلوقات کے لیے. اور اس میں بھی وہی کہیں گے جو دوسری آیت میں ہم کہہ چکے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقولہ كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر آیت، سورۃ الانعام آیت نمبر 154. کتب یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر واجب کر دیا ہے، تمہارے رب نے واجب کر دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو. اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے اور فضل ہے اپنے بندوں پر کہ اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو واجب کر دیا ہے، اور اپنے رحمت کو اپنے غصے پر آگے کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب و غصے پر سبقت لے گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ فاطر آیت نمبر 45 میں 45 میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، جو عمل کرتے ہیں، ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی زمین پر سے باقی نہ چھوڑے، کوئی دابہ جو بھی زمین پر زندہ چیز ہے. سبحان اللہ. لیکن حلمہ رحمتہ اوجبت ان یبقى الخلق الى اجل مسمى. یعنی اللہ تعالیٰ کے حلم اور رحمت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حلم اور رحمت یہ واجب کر دیا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ اجل مسمى تک، یعنی قیامت تک زندہ رہے گی، اچھے بھی برے بھی، نافرمانی ہوں گی، یہاں تک کہ سب سے بڑی نافرمانی شرک اور کفر تک بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے سب کو. ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، واپس پلٹ جائے، فوراً اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. اجل مسمى تک، موت تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رحمت میں سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے. انه بے شک جس نے من عمل منکم، تم میں سے جس نے عمل کیا، سوءا بجہالت، جہالت کی بنا پر کوئی گناہ کیا، کوئی برا عمل کیا، ثم تاب من بعده واصلح، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اصلاح کی ہے، فإنه غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 154 ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے. سوءً یہ نکرہ فی سیاق شرط ہے، یعنی عام ہے، شامل ہے ہر برائی کو، یہاں تک شرک بھی اس میں شامل ہے. بجہالت یعنی بسفہ ولیس المراد بها عدم العلم. جہالت سے یہاں پہ مراد سفہ ہے، بے وقوفی ہے، اور اس کے مراد علم کی نفی نہیں ہے کہ اس کے پتہ نہیں ہے، بلکہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے، اور حکمت کے منافی ہے. بغیر حکمت کے، بغیر سوچ سمجھ کے برائی کر بیٹھتے ہیں. کیونکہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اس نے جہالت سے کام لیتے ہوئے اور حکمت کی منافی عمل کرتے اور بیوقوفی کر بیٹھتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے کہ اللہ ثم تاب من بعدی واصلح فإنه غفور رحیم. تو اس میں جو شاہد وہ کیا ہے فإنه غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر رحم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ان الفاظ اس لیے ختم کیا ہے، آیت کا خاتمہ جو ہے ان الفاظ سے اس لیے ہے تاکہ جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو حاصل کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر واجب کیا ہے، کیونکہ عدل انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی گناہ کی جو اس نے کیا اس کی سزا دے، اور جو اس نے عمل صالح کیا اس کو جزا دے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اگر کوئی شخص 50 سال گناہ کرتا رہے پھر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کا راستہ اختیار کرے اور 50 سال اچھے عمل کرتے رہے، تو انصاف یہ ہے کہ 50 دن جو اس نے نافرمانی کی ہے، 50 یومن 50 دن 60 کہہ رہا ہوں، اچھا نہیں سال نہیں، سوری 50 دن جو اس نے اچھے عمل کیے ہیں، جو 50 دن اس نے برے عمل کیے ہیں اس کی سزا دی جاتی، اور جو 50 دن اس نے اچھے عمل کیے ہیں اس کی جزا دی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے، تو 50 دن جو برائی میں چلے گئے تھے وہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں، ایک توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس سے زیادہ جو ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جیسے کہ سورۃ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ جو برائیاں ہیں ان کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. تو جو سابقہ نافرمانیاں ہیں سچے توبہ کے بعد وہ ساری کی ساری نیکیاں بن جاتی ہیں، کیونکہ ہر معصیت کی طرف سے توبہ ہے اور ہر توبہ کا اجر ہے. بعض نسخوں میں لأن كل حسنة عنها توبہ، حسنہ کا لفظ ہے، صحیح لفظ معصیہ ہونا چاہیے، کیونکہ توبہ حسنہ سے توبہ معصیہ سے کی جاتی ہے، تو اس کو درست کر لیں. واضح ہے کہ کسی نے 50 دن برے عمل کیے، توبہ کی ہے، اور 50 دن اچھے عمل کیے، کتنا اجر ملے گا اسے؟ اس کی توبہ سے 50 دن کا جو برائیاں تھیں ختم ہو گئیں، اور جو اچھے عمل کیے وہ ایکسٹرا نیکیاں ہیں. اور یہ 50 جو دن سے گناہ کیے ہیں وہ بھی اللہ تعالی حسنات میں بدل دے گا. سبحان اللہ، اللہ کا فضل کتنا عظیم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس فرمان میں جو اثر ہے، كتب ربكم على نفسه الرحمة. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ربوبیت کی صفت ہے، اور ایجاب اور رحمت، یہ تین چیزیں جو ہے اس آیت میں موجود ہیں. چھٹی آیت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سورۃ یونس آیت نمبر 107 میں.
شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل ہی غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دونوں ناموں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، غفور اور رحیم کو. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر الغفور اور الرحیم. حکمت یہ ہے اس میں کہ مغفرت سے جو گناہوں کی سزا ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، اور رحمت سے جو مطلوب ہے، جو انسان چاہتا ہے، جو بھلے چاہتے وہ حاصل ہو جاتی ہے. اور انسان کو دونوں کی حاجت ہے، دونوں چیزوں کی. الگ مغفرت کا بھی محتاج ہے جس سے وہ اپنے گناہوں سے بچ سکے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی محتاج ہے جس سے وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لے، اور یعنی جو بھی اجر و ثواب وہ حاصل کر لے. غفور صیغہ مبالغہ ہے، اصل لفظ غفر سے لیا گیا ہے، اور غفر جو ہے وہ مغفر سے لیا گیا. مغفر کہتے ہیں کہ وہ سر پر جو ایک مجاہد جو ہے سر پہ جو ہیلمٹ خود پہنتا ہے پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے دشمن کے وار سے. اور اس دو فائدے ہوتے ہیں اس مغفر سے یا ہیلمٹ سے، دو فائدے ہوتے ہیں. پہلے جو ہے وہ پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے سر کی، اور دوسرا جو ہے یعنی اس سے جو تکلیف اسے بھی بچ جاتا ہے. ستر بھی ہے، ڈھانپنا بھی ہے، اور بچاؤ بھی ہے، دونوں چیزیں ایک لفظ میں شامل ہیں. تو غفور میں یا اس اللہ تعالیٰ کی صفت سے جو ہے بندوں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے، اور جو سزا اس سے مترتب ہے اللہ تعالیٰ وہ اس سے بھی درگزر ہو جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. تو غفور میں گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ بھی ڈال دیتا ہے اور درگزر کر کے معاف بھی کر دیتا ہے. اس کی دلالت جو ہے صحیح حدیث میں، متفق علیہ حدیث میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیک بندے کے ساتھ اکیلا ہو جاتا ہے، یخلو بھی قیامت کے دن، اور وَيُقَرِّرُ بِذُنُوبِهِ جو گناہ اس بندے نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اقرار کرواتا ہے. یقول عملت کذا و کذا، تو نے یہ اور یہ گناہ کیا ہے، حتی یقر، یہاں تک کہ وہ اقرار کر لیتا ہے. فیقول اللہ عز وجل له، پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. اللہ اکبر، میں نے دنیا میں تمہارے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. یہ غفور ہے. اور الرحیم جو ہے شیخ صاحب فرماتی ذو الرحمت الشاملہ، شامل رحمت والا. اور اس کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، ناموں میں سے الغفور اور الرحیم ہے، اور صفات میں سے صفت مغفرہ اور صفت الرحمہ کا ثبوت ملتا ہے. اگلی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، 7ویں آیت صفت رحمت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، سورۃ یوسف آیت نمبر 64-64. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت جو ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جب اپنے بیٹوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو بھیجا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور ان سے حال احوال پوچھا، جب کہ وہ نہیں پہچانا تھا، یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا مصر میں جا کر کہ میں تمہیں جو یہ مال جو گندم وغیرہ دیا ہے، جو کیل دیا ہے،
میں تمہیں دوبارہ نہیں دوں جب تک کہ تم اپنے بھائی کو نہیں لے کے ہوگا اپنے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے ایک اور بھائی بھی ہے جو ہمارے والد صاحب کے ساتھ ہے، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے جا کے بات کی یعقوب علیہ السلام سے، اور حاجت کی وجہ سے اپنے اس بیٹے کو ان کے ساتھ بھیجا، اور اس وقت جب جا رہے تھے تو جب وداع کیا اپنے بیٹوں کو تو یہ فرمایا هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، سورة یوسف نمبر 64۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی تم کی حفاظت نہیں کرنے والے، میرے اس بیٹے کی حفاظت نہیں کرنے والے، لیکن اللہ تعالی حفاظت کرے گا، کیونکہ پہلے انہوں نے دیکھا کہ یہی بھائی تھے جو یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، اور پھر ایک سازش کی اپنے بھائی کے ساتھ، اور اپنے والد سے بھی جھوٹ آ کے کہا کہ بھیڑیے نے اسے کھا لیا جبکہ اسے کنویں میں پھینک کر آئے تھے۔ اب وہی سبحان اللہ کچھ سالوں کے بعد اسی طریقے سے وہی ایک دوبارہ معاملہ ہونے جا رہا تھا کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجے، اور مصر جانا تھا کیونکہ شرط تھی وہاں کا جو وزیر خزانہ تھے یعنی یوسف علیہ السلام جو ہے کہ اس وقت تک تمہیں اناج وغیرہ نہیں دوں گا میں جب تک کہ تم اپنے بھائی کو ساتھ ہی لے کے آؤ گے۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یہ خاص دعا فرمائی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ ہی خوب حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں سے۔ میرے بھائی بہت پیاری دعا ہے حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے آپ یہ دعا کر کے دیکھیں، بڑی پیاری دعا ہے۔ اور خصوصی طور پر اس آج کل کے دور میں جب بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت سی مسائل اور مصیبتیں جو ہے بڑھتی نظر آ رہی ہیں، تو اس دعا سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پر خاص رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیر حافظ، حافظ جو ہے علماء فرماتے ہیں تمیز ہے، جیسے عرب کہتے ہیں لا ضرہ فارسا، وقيل إن حال من فاعل سے بحال خیر في قوله فالله خیر أي حال كونه حافظا، الغرض تو لفظ حافظا جو ہے یہ تمیز ہے کیونکہ منصوب ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ فاعل سے آیا ہے، یعنی حال كونه حافظا۔ شاہدی ہے اس آیت میں سے وہو ارحم الراحمین، صفت رحمت کے ثبوت میں جو شاہد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفت رحمت کو ثابت کیا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تمام مخلوقات کی رحمت کو جمع کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ ہے اور سب سے عظیم ہے، اور سب سے زیادہ مخلوقات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ماں ہوتی ہے اپنے بچوں پر، اور ماں کی رحمت کے برابر کسی کی رحمت ہو ہی نہیں سکتی لوگوں میں سے، یہاں تک کہ باپ جب اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے وہ ماں کی طرح ہو نہیں سکتی غالباً جو ہے۔ اور ایک پیارا قصہ ہے متفق علیہ حدیث میں کہ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہونے کے بعد یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، بہت پریشان ہے، جو اپنے بچوں کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگائے لوگوں کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنے والی ہے؟ کبھی عورت اپنے بچوں کو آگ میں ڈالے گی؟ تو عرض کرتے ہیں صحابہ لا واللہ یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جیسے کہ یہ اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر
اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ عورت اپنے بچوں پر کیسے رحم کرنے والی ہے؟ اس کو نہ تو اپنے جان کی پرواہ ہے کہ جنگ ہے، میں قتل ہو جاؤں گی، یا کوئی تیر لگے گا یا تلوار لگے گی، کوئی میں زخمی ہو جاؤں گی یا کوئی تکلیف ہوگی. نہیں، وہ بچوں کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی جب دیکھا اپنے سینے سے لگایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کی حالت کو دیکھو. کیا یہ عورت کبھی اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنے والی ہے؟ جو چھوٹی سی دوری برداشت نہیں کر سکی، تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکی. ماں ہے، ماں کا دل ہے، فوراً سینے سے لگایا. کیوں سینے سے لگایا؟ اتنی شدید رحمت کرنے والی ہے ماں اپنے بچوں پر. یہ ماں کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. تمام مخلوقات جو رحم کرنے والے ہیں ان تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہاں تک کہ اس عورت کی اپنے اس بچے پر رحمت جو ہے اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی خاص یہ رحمت ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے بندے جہنم میں جائیں. یہ تو انسان کی نالائکی اور اس کے بد فعلی ہے اور اس کے اعمال ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس میں یہ بھی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت پیدا کی ہے. ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوقات کے بیچ میں نازل فرمائی ہے، جسے متفق علیہ حدیث میں ہے، سے بخاری مسلم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں اور اس میں سے 99 حصے جو ہیں اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا ہے. اور اس ایک حصے سے تمام مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے. یہاں تک یہ ماں بھی اپنے بچے پر اسی ایک رحمت کی بنیاد پر رحم کرتی ہے. یہ جانور بھی جو اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے تو وہ بھی اپنے ٹانگ ہٹا دیتا ہے کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو. یہ اسی رحمت کا حصہ ہے. اور یہ جو باقی رحمت اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرمان شیخ عبدالعظیم رحمہ اللہ تمام مخلوقات تجھ پر رحم کرتی ہیں، جانور بھی رحم کرتے ہیں، عقل مند لوگ بھی رحم کرتے ہیں. یہاں تک کہ بہت ہی سخت قسم کے جو اونٹ ہے یا اونٹنی ہے وہ بھی اپنے پاؤں ہٹا دیتی جب اس کا بچہ اس کے قریب آتا ہے یا دودھ پینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو دودھ پینے میں. اسی طریقے سے جو السباع الشرسہ جو خونخوار جانور ہوتے ہیں، شکاری جانور جو ہوتے ہیں جیسے شیر وغیرہ، بھیڑیا وغیرہ جو ہیں، یہ اپنے بچوں پر بہت ہی رحم کرنے والے ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی ان بچوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے قریب ہوتا ہے تو یعنی اپنی جان قربان کرنے کی پرواہ نہیں کرتے اور بچوں کو دفاع کرتے ہوئے یہاں تک اور بچوں کو یعنی اس شر سے محفوظ کر لیتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبدالعظیم رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ثبوت میں جو دلائل ہیں وہ کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور عقل ہے. یہ 4 دلائل ہیں اور اگر نشست میں انشاءاللہ ان پر بات کریں گے درس کے شروع میں، کیونکہ اس کے بعد پھر صفت الرضا جو ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے درس کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ثبوت میں جو دلائل ہیں وہ 4 قسم کے ہیں. قرآن ہے، سنت ہے اور
اجماع ہے اور عقل ہے. اگر درس میں یہیں سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.